صحیح حسن، یہ ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کی طرف سے، یو اے کی طرف سے، تمام ممالک کی طرف سے یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہم اپنی ایئر سپیس نہیں دیں گے، ہم کسی بھی طرح کی یہ جو جارحیت اگر امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے کی جاتی ہے تو اس کے ہم بالکل اس کے اندر ہم کسی طرح کا ہاتھ نہیں دیں گے، ہاتھ نہیں بڑھائیں گے۔ میری اطلاع کے مطابق کافی ہوم ورک ہو چکا ہوا ہے، جس طرح میں نے ذکر کیا نا شہباز شریف صاحب کی ملاقات ایرانین پریزیڈنٹ کے ساتھ، اس کے بعد پھر جو لوکل پاورز ہیں، ایم بی ایس، ایم بی زی، باقی جو سارے ممالک ہیں، ظاہر ہے جب ہم نے یہ حامی بھری ہے تو اس کے پیچھے ہم نے کچھ گارنٹیز ایشورنس لی ہیں کہ بھئی اگر ہم نے آنا ہے تو پھر آپ کو ان باتوں کے اوپر راضی ہونا ہے۔ یور ٹیک؟ ظاہری بات ہے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بات کروں گا ہمارے پڑوس کے اندر کہ مودی صاحب کی ٹیلی فون پر بات ہوئی، جس کے بعد ٹیرف جو ہے وہ 25% سے کم کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 18% کر دیا، تو وہ خوشیاں ڈھول میں جا رہے تھے۔ تو اب یہ خبر آ گئی ہے تو اب صفحہ ماتم پھر بچھائے گا۔ پہلے ورلڈ کپ کے اوپر بھی صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے کہ پاکستان نے جی انکار کر دیا کھیلنے سے، تو اچھا کر رہا ہے پاکستان جی، اور پاکستان الحمدللہ اقوام عالم میں پاکستان کی جو اس وقت قد بڑا ہے، یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کے دل کے اوپر نا چھریاں چل رہی ہیں انڈیا کے، تو ہمیں تو اس بات پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا، پاکستان کے اور ایران کے انٹرسٹ اس لحاظ سے کپلڈ ہیں کہ دہشت گردی جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں پاکستان بھی ہے، اور یہ دہشت گردی جو ہے وہ آگے ایران کی طرف بھی ایکسپورٹ ہوتی چلی آئی ہے، اور اس میں بھی جو رول ہے وہ ہمارے جو فتن الخوارج ہیں وہ ایک رول پلے کرتے رہے ہیں، اور فتن الہندوستان بھی وہاں پر ایکٹیویٹ ہے۔ اب پاکستان کو اگر پاکستان یہ ایک قسم کی فیور کر رہا ہے ایران کو، تو کل پھر ایران سے بھی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں ایران کم از کم اپنی سرحد سے اس کو محفوظ کرے، تو ہمارے لیے تو ون ون ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اس میں ایک پوزیٹیو رول پلے کر رہا ہے، اور اسی رول کو پلے کر کے تو اس جو ایک جنگ ہے اس سے بھی جو ہے وہ اجتناب ہو سکے گا، بچا جا سکے گا۔ اور دوسرا، ایک قسم کی یہ سمجھ لیں کہ بہت سی جانیں بچیں گی، بہت سے نقصان سے ایران بھی بچے گا، پاکستان بھی بچے گا، اور پورا خطہ بچے گا۔ ظاہر ہے ہمارے اگر خدا نخواستہ نیبرہڈ میں جنگ آتی ہے تو اس کا نقصان تو یقینی طور پر بہت بڑا ہونا تھا۔ اللہ کرے معاملات بہتر کی طرف جائیں۔ چیمہ صاحب، ابھی جو حسن نے ذکر کیا امریکہ کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے، اس میں جو ٹیرفز ہیں انہوں نے 18% تک لے کے آئے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک لمبا چوڑا ٹویٹ کیا، لیکن سوال اب جو ود ان انڈیا اٹھایا جا رہا ہے، یہ آپ ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جناب اللہ مودی از مائی فرینڈ۔ وہ ہمیشہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتا ہے وہ سارا کہ ہم سارا کچھ اچھی ڈیل ہو گئی ہے۔ اس میں جو اہم نقطہ وہ یہ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے انڈیا نے کہا ہے کہ اب وہ رشیا سے تیل نہیں خریدے گا۔ اب دو نقطے اس ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے، ایک تو یہ کہ انڈین جو اپوزیشن ہے، انڈین میڈیا ہے اور انڈین عوام یہ پوچھ رہی ہے پریزیڈنٹ اپنے پرائم منسٹر سے کہ ہماری جنگ بندی امریکہ پاکستان کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں سے خبر آتی ہے، ٹریڈ ڈیل ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے خبر آتی ہے، امریکہ اور انڈیا کے درمیان تجارتی معاہدے پر کانگریس کا طنز، سیز فائر کی طرح یہ اعلان بھی ٹرمپ نے کیا۔ اس ڈیل کو اگر آپ سامنے رکھیں، اوور آل یہ ہے کہ اٹ از سرنڈر بائی دا پرائم منسٹر مودی، جو کہتا ہے کہ میری چھاتی سرنڈر مودی نام ڈالا ہوا ہے، میرا پتہ نہیں راہل گاندھی نے 56 انچ میری چھاتی ہے، اور وہ آج کل اس کو نا وہ راہل گاندھی کافی زیادہ چھیڑتے ہیں اس حوالے سے۔ سو آن اے سیریس سائڈ اس ڈیل کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور حالیہ جو ایک ڈیل انہوں نے یورپین یونین کے ساتھ بھی کی ہے انڈیا والوں نے؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ امریکنز نے بیسیکلی نریندر مودی کی پوزیشن کو کمپرومائز کر دیا، اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا کمزور ہو گئے۔ پہلی بات تو انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ آپ نے $500 ارب کی پروڈکٹس خریدنے ہیں۔ اب انڈیا کی کیپیسٹی ہے $40-45 ارب کی، تو وہ سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیوں مان گئے ہیں کہ آپ $500 ارب کی امریکن پروڈکٹ، تو یہ بھی انہوں نے گن پوائنٹ پہ وہ جسے کہتے ہیں چیز کروئی۔ دوسری بات جو تیل کی بات کی، اب انڈیا اپنی جو ضرورت کا 40% جو آئل ہے وہ رشیا سے امپورٹ کرتا تھا، اب اس میں سے 7% وہ جو کرود آئل ہے وہ انہوں نے امریکہ سے منگوانا شروع کر دیا ہے، پھر وہ کویت اور برازیل چلے گئے ہیں۔ تو یہ بھی انڈیا کی وہ جو تھی نا فورن پالیسی تھی جی کہ ہم اسٹریٹجک اٹانومی کی باتیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کی اسٹریٹجک اٹانومی ہے کہ آپ تیل نہیں لے سکتے۔ دوسری بات یعنی کہ 18% ٹیرف لگے گا آن انڈین گڈز اور امریکن گڈز پہ 0% ٹیرف۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے، اور پھر دوسری بات آپ کو پتا ہے لنڈسے گراہم جو ہیں اور یہ جتنے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب لوگ تھے، انہوں نے کہا تھا ہم 500% ٹیرف لگائیں گے اگر رشیا سے تیل خریدنا بند نہ کیا۔ تو وہ جو پریشر تھا، تو گھر میں آپ دیکھیں انڈیا کی تقریباً $70 ارب کی ایکسپورٹ تھی، سب سے زیادہ دنیا میں ایکسپورٹ ہی ان کو کرتے ہیں، پھر یو اے اور اس کے بعد چائنا کو۔
تو وہ ساری کی ساری نریندر مودی نے جو اپنا امیج بلڈ کیا ہوا تھا کہ میں مائی فرینڈ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ، اور وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایکسپوز ہو گیا ہے کہ، اور پھر ان کو اب یہ لگا کہ میں اگر یہ ڈیل نہیں مانتا، میں $500 ارب کی چیزیں نہیں لیتا ان سے، میں امریکن پروڈکٹس کے اوپر 0% ٹیرف ہے وہاں پہ، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیا کمپرومائز ہوا ہے. نریندر مودی پریشان تھے کہ میں کسی طریقے یہ چیزیں کروں. کیونکہ جو اڈانی صاحب ہیں، جو ان کے فیورٹ گائے ہیں، جن کو امریکہ کہتا ہے کہ انڈیا کے اندر 2 فیملیز نے پیسہ بنایا، امبانیز اینڈ اڈانیز، گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ان کے اوپر کیسز تھے. پھر انڈیا کے اوپر آپ کو پتا ہے جو سارے کا سارا جو کینیڈا اور امریکہ کے اندر جو ٹرانسنیشنل ریپریشن کا کیس تھا کہ یہ وہاں پہ سکھوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ بھی انڈیا جو تھا وہ انڈر پریشر تھا امریکہ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا نے سوچا کہ ہم یہ ڈیل کریں تاکہ ہمارا جو وہ بیک لاگ ہے. چیمہ صاحب، یہ کوسچن یہ ہے کہ جو امبانیز ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ریلائنس کمپنی ہے ان کی، اور یہ وینزویلا سے سب سے زیادہ تو جو کروڈ آئل تھا یہ وہاں سے پرچیز کر رہا تھا ریلائنس. تو ان کی مجبوری بن گئی تھی کہ وینزویلا کے اوپر بھی ایک قسم کا امریکی کنٹرول آ گیا ہے. تو وہ بھی ایک ان کی مجبوری تھی جس وجہ سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ مودی اور یہ جو امبانیز ہیں دے آر ویری کلوز، تو یہ بھی ایک وجہ بنی جس وجہ سے مودی نے کمپرومائز کیا اور اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پسے پش ڈال دیا. جی، اور دیکھیں حسن صاحب، امپورٹنٹ چیز اس میں یہ تھی کہ نریندر مودی نے یہ بیسیکلی دونوں فیملیز جو ہیں یہ برائب کرتی ہیں. برائب کیا ہے کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم فلاں ٹی وی چینل خریدو، اس کا ایڈیٹوریل کنٹرول کرو، ہم تمہیں یہاں سے یہ ڈیل لے کے دیتے ہیں، تم اسرائیل میں انویسٹمنٹ کرو اور ہماری پارٹی کو اتنا چندہ دو. پولیٹیکل بانڈز انہوں نے کریٹ کیے جس کو وہاں پہ سپریم کورٹ اور باقی جو یہ بیسیکلی جو یہ ان کمپنیز سے جو اپنا پولیٹیکل پارٹی کے لیے جو پیسہ لینا چاہتے تھے یہ اس کو لیگل کرنا چاہتے تھے. لیکن وہ پتا چلا کہ وہ تو سارا فراڈ تھا کہ ان سے پولیٹیکل چندہ لیں گے اپنی پارٹی کے لیے، ریٹرن میں ان کو جو ہے وہ دے دیں گے، پروجیکٹ دے دیتے ہیں. تو یہ شروع سے چلا آ رہا تھا، اور یہ اربوں ڈالر نریندر مودی کے امیج بلڈنگ پہ لگائے گئے. امیج بلڈنگ اور پلس وہ ساتھ میں قمر چیمہ صاحب وہ ساری اپنی الیکٹنگ جو ہے وہ اسی پیسے سے کیا کرتا تھا، اور وہ از بینگ ایکسپوزڈ.